بها خطر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا امام القبلتين. حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق معزز محترم محتشم سامعین و حاضرین، بالخصوص عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ذوالفقار احمد آزادی صاحب ذی تشرف کو آپ کا خصوصی خطاب جو کہ بعد میں ہونا ہے، اور میں شکر گزار ہوں قاضی محمد مسعود اقبال صاحب کا کہ جنہوں نے اس ناچیز کو اس حسین موقع پر یاد فرمایا۔ میں آپ کے نور چشم جناب برادرم قاضی بلال صاحب آپ کے اس میسج پر عمل کرتے ہوئے 6:30 بجے میں تقریباً احمد آباد موڑ پہنچایا تھا۔ آج ہم سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن اہل ذوق کے اس پلیٹ فارم پر شکرانے نعمت پاکستان کے موضوع سے محفل نعت سجائے بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نعمت کے شکریہ کا یہ بہترین انداز ہے۔ یہ ایک ایسا انداز ہے کہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا ہم اسی منہج پر چل رہے ہیں۔ ایک طرف شور و غوغا اور امت مسلمہ کو تنگ کرنا، ایک وہ بھی طریقہ اڈاپٹ کیا گیا، مگر بیسیکلی جن کو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا پتہ ہے وہ کبھی بھی اس عظیم نعمت کے ملنے پر لاو و لاب کی طرف نہیں جائیں گے، بے روی کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ اس وطن کے ساتھ محبت کا انداز اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے محبوب کریم علیہ السلام کے حضور نذران عقیدت پیش کریں گے۔ میں نے ایک خیر طویل مضمون ہے، چند اس میں سے چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عربی لغت میں وطن اور ملک کے لیے 4 الفاظ استعمال ہوئے۔
وطن خود عربی کا لفظ ہے، اور دولت، بلد اور دار، ان چار الفاظ میں سے قرآن مجید نے 3 الفاظ استعمال کیا اور ایک لفظ حدیث پاک سے استعمال کیا۔ بلد قرآن مجید نے استعمال کیا ہے تقریباً 6 مرتبہ۔ دار قرآن مجید نے تقریباً 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دولت لفظ 1 مرتبہ سورہ الحشر میں استعمال ہوا، مگر بمعنی دولت ہوا، بمعنی ملک نہیں ہوا۔ وطن کا لفظ حدیث نبوی میں موجود ہے۔ یہ ملک اور وطن ایسی چیز ہے کہ اس کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو تو اللہ رب العزت نے اس ملک کی، اس خطے کی، اس کرۂ ارضی کی قسم اٹھائی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ علماء موجود ہیں، مختلف تفاسیر کی صورت میں مکہ المکرمہ بھی مراد لیا گیا، مدینہ المنورہ بھی مراد لیا گیا، اور یہ کائنات ارضی اور سماوی کی مخلوقات کو باور کرایا گیا کہ ملک تو پہلے بھی موجود تھے حضور کی آمد سے قبل۔ کئی ملکوں میں کئی انبیاء کا ورود ہوا، ان کی جائے مسکن ہوئی، جائے ولادت ہوئی انبیاء کی، مگر کسی ملک کی کسی نبی کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ نے کہیں قسم نہیں اٹھائی۔ ایک مکہ المکرمہ ہے، جب جائے ولادت وہاں بنی آمنہ کے لال عبداللہ کے جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب اس سے پہلے بھی یہ ملک، یہ کرۂ ارضی اور یہ خطہ موجود تھا، ہم نے کبھی اس کی قسم نہیں اٹھائی، مگر اب جب تیرے قدوم میمنت لزوم نے اس کو شرف سے نوازا ہے تو ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے فرمایا کہ جب ہجرت نبوی ہوئی، ہجرت مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے، ان آیات بینات کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب آپ کی آمد سے پہلے یہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن جیسے ہی آپ آئے، آپ کے قدمین مبارک کا شرف اس کو حاصل ہوا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ہم نے اس سے پہلے اس کی کبھی قسم نہیں اٹھائی، آپ جب سے اپنے قدمین مبارک سے اس کو مشرف کیا ہے ہم نے اس کی قسم اٹھائی۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک ملک، ایک وطن، ایک مخصوص خطہ کی نشاندہی کی ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ جس خطے کا تعلق اور نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو جائے اس کی اہمیت میرے نزدیک کتنی ہو جاتی ہے۔ بلا تشبیہ ملک پاکستان کے لیے یہ کلیئر کٹ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بنانے میں جہاں اور قربانیاں شامل ہیں وہاں اس کے قائدین کے وین میں نسبت مصطفیٰ شامل ہے۔
آپ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ اور حضرت قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ، ان کی سوانح حیات کا اس اینگل سے اگر مطالعہ کریں، یہ بات بڑی وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہر دو شخصیات جنہوں نے نظریہ پیش کیا اور پھر اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تگ و دو کی، تو یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جب اس ملک کا نقشہ کھینچا اور عوام الناس اور طلبہ کے سامنے جب اس کا نقشہ رکھا، تو کسی نے مجمع میں سے کھڑے ہو کے کہا کہ جس ملک کے آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کی تعمیر کے لیے آپ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، اس کا نظام کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا، بس قرآن مجید ہی تو نظام پاکستان ہوگا، جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں وہی پاکستان کا نظام ہوگا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھپکی دے